کیا محبت میں زنا جائز ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا سب سے مشکل سوال۔ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر کہنے لگی، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ علم کا سمندر ہیں، مجھے بڑی شدت سے اس سوال کا جواب چاہیے کہ کیا محبت میں زنا کر سکتے ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا، آئیے اس کے بارے میں سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ تو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، ذریعہ بات بتا دیجئے کہ زنا کی ابتدا کیسے ہوتی ہے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دیکھنے سے یعنی دید بازی سے اور تمنا کرنے سے نظر بد بھی، بدکاری بھی و بے حیائی کی چابی ہے جس سے زنا کا دروازہ کھلتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے اجنبی عورت پر اچانک نگاہ پڑ جائے تو نظر پھیر لو اور دوسری نگاہ اس پر نہ ڈالو۔ پہلی نگاہ تو تمہاری ہے اور دوسری نگاہ تمہاری نہیں بلکہ شیطان کی۔ اسلام میں نظر بازی قطعاً جائز نہیں، کیونکہ یہی شیطانی تیر ہے جو شرافت و اخلاقی کو چھلی کر کے رکھ دیتے ہیں۔ نظر کی حفاظت سے شرمگاہ محفوظ رہتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اجنبی مرد اور عورت ایک جگہ تنہائی میں جمع ہوتے ہیں تو ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے جو انہیں گناہ پر آمادہ کرتا ہے۔ جنسی تسکین کے لیے نائٹ کلبوں اور مساج کروانے کے بہانے دل پشوری کروانے والوں کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو عورت اپنے شوہر کے مکان کے علاوہ کسی اور جگہ اپنے کپڑوں کو اتارتی ہے وہ اپنے اور اپنے رب کے تعلق کو توڑتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنا نطفہ ایسے رحم میں ڈالے جو اس کے لیے حلال نہیں، یعنی زنا کرے۔ کوئی شخص بھی زنا کرتے وقت مومن نہیں رہتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، غیرت مند آدمی کبھی زنا نہیں کرتا اور شریف آدمی کبھی فحش نہیں بکتا۔ بدکاری کوئی معمولی گناہ نہیں، بدکاری معاشرے کا سنگین ترین جرم ہے۔ جہاں زنا وہاں فنا۔ اسلام میں زنا کا مرتکب انسان سوسائٹی میں رہنے کے قابل نہیں، وہ معاشرے کے لیے ناسور اور زہر قاتل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس قدر ذلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی سطح ارض پر زندہ بھی گوارا نہیں کرتا۔ ایسے کبیر فعل کا مرتکب اپنی ماں، بہن، بیٹی اور اپنے پرائے کے ساتھ بھی زندگی بسر کرنے کے قابل نہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ساتوں آسمان اور ساتوں زمین شادی شدہ زنا کرنے پر لعنت کرتے ہیں، اور جہنم میں ایسے لوگوں کی شرمگاہ سے ایسی سخت بدبو پھیلے گی کہ اہل جہنم بھی اس سے پریشان ہوں گے، اور آگ کے عذاب کے ساتھ ان کی رسوائی جہنم میں بھی ہوتی رہے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسے گروہ پر ہوا جن کو سخت عذاب ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں زنا کاری کے کاموں میں مبتلا رہے۔ اسلام نے زنا کی سزا اس لیے رجم سنگ زانی مقرر کی ہے تاکہ دوسرے لوگ عبرت پکڑیں اور اس برائی کو سر اٹھانے کا موقع نہ ملے۔ غیر شادی شدہ زانی کے لیے 70 کوڑے ہیں اور 1 سال ملک بدل کرنے کا حکم ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک شخص حاضر ہوا اور درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے زنا کی اجازت دے دیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تو چاہتا ہے کہ کوئی تیرے ماں کے ساتھ زنا کرے؟ عرض کیا، نہیں چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسی طرح وہ لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی ماؤں کے ساتھ زنا کیا جائے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ کوئی تیری بیٹی کے ساتھ زنا کرے؟ عرض کیا، نہیں۔ ارشاد فرمایا، اسی طرح اور لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی بیٹیوں کے ساتھ زنا کیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کا ہر عضو کا زنا
زنا میں حصہ ہوتا ہے، پس آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں اور ان کا زنا دیکھنا ہے، اور ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں اور ان کا زنا پکڑنا ہے، اور پاؤں بھی زنا کرتے ہیں، ان کا زنا چلنا ہے، اور منہ بھی زنا کرتا ہے اور اس کا زنا بوسہ لینا ہے، اور دل خواہش کرتا ہے اور تمنا کرتا ہے، اور شرمگاہ اس کی تصدیق کرتے ہوئے زنا میں مبتلا ہوتی ہے، یہ جھٹلا کر باز رہتی ہے۔ حضرت مولانا شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے کا واقعہ ہے کہ دہلی صوبہ سرحد کا رہنے والا ایک طالب علم شاہ صاحب کے مدرسے میں پڑھتا تھا۔ مغل سلطنت کے زوال کا آخری دور تھا۔ شاہی خاندان کی ایک لڑکی کو یہ خوبصورت لڑکا پسند آ گیا۔ اس نے ملازم بھیج کر اس نوجوان کو بلاوا بھیجا اور اس کے ساتھ میل ملاپ پیدا کرنا چاہا تو نوجوان نے معذوری کا اظہار کیا کہ میں ایک طالب علم ہوں، خدا سے ڈرو۔ لڑکی پر نوجوان کے وعظ کا کوئی اثر نہ ہوا اور اس کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتی تھی۔ اب لڑکی انتقام پر آ گئی اور کہا کہ اگر تم میرے ساتھ میل ملاپ نہیں رکھو گے تو میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کروا دوں گی۔ نوجوان بہت پریشان ہوا کہ کیسی مصیبت پڑ گئی ہے، سوچنے لگا کہ میں کیا کروں، ایک طرف ایمان دوسری طرف جان کا خطرہ۔ کچھ دیر سوچتا رہا، اس نے کہا اچھا ذرا قضائے حاجت سے فارغ ہو لوں۔ بیت الخلاء میں گیا اور وہاں پر پڑی ہوئی ساری نجاست اپنے بدن پر لگا لی اور اسی حال میں باہر آ گیا تو ہر سو بدبو پھیل گئی۔ جب شہزادی سے سامنا ہوا تو وہ سخت ناراض ہوئی، اس نے گھر سے باہر نکلوا دیا۔ لڑکے نے گندگی سے بھرے کپڑے دریا پر جا کر صاف کیے، کپڑوں کو دھویا، اچھی طرح غسل کیا، نجاست دور کی۔ اس دن کا سبق بھی ناغہ ہو گیا۔ اگلے دن شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے دیکھتے ہی فرمایا کہ بیٹا آج کون سا عطر لگا کر آئے ہو؟ نوجوان بہت شرمندہ ہوا اور دل میں سوچنے لگا کہ گندگی کی بدبو ابھی تک جسم میں رچی ہوئی لگتی ہے، نجاست کا اثر رہ گیا ہے، اس لیے شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کون سا عطر لگا کر آئے ہو؟ نوجوان کہنے لگا حضرت بہت دھویا، کیا کروں واللہ بہت دھویا، سارا دن اسی میں گزر گیا، کیا کروں حضرت؟ مگر شاہ جی رحمۃ اللہ تعالیٰ اس سے مسلسل عطر کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ کون سی خوشبو لگائی ہے کہ سارا کمرہ مہک اٹھا ہے۔ شاہ جی نے اس دن بچوں کو چھٹی دے دی اور اکیلے نوجوان سے وہ پوری داستان سنی۔ شاہ جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تمام کہانی سن کر قسم کھا کر کہا کہ نوجوان اتنی بہترین خوشبو میں نے اپنی زندگی میں آج تلک نہیں سونگھی، یہ جنت کی خوشبو ہے جو تیرے بدن سے آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تیرے ایمان کی حفاظت فرمائی، تو نے جوانی کی عمر میں اپنے آپ کو حرام کاری سے بچایا۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جس کا دامن زنا کاری سے آلودہ نہیں ہوا۔ دین اسلام پاکیزگی اور پاک دامنی کی زندگی اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ اسلام بے حیائی کو پسند نہیں کرتا۔ ہر دور کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے، آج کے دور کا ایک بہت بڑا فتنہ بے حیائی ہے۔ ہماری نوجوان نسل جو دریائے غیر میں پروان چڑھ رہی ہے، اریانی فحاشی کے سیلاب میں بہتی چلی جا رہی ہے۔ ہمارے نوجوان مغربی اریانیت کے دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں، اپنی منمانی زندگی گزار رہے ہیں۔ دناؤ کا کہنا ہے کہ جس قوم کو تم ختم کرنا چاہتے ہو اس کے اخلاق و کردار کو بگاڑ کر ان میں اخلاقی برائیاں عام کر دو، وہ قوم اپنی موت آپ مر جائے گی۔ ایک عورت کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال، علم کے سمندر شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا خوبصورت جواب دے کر اس عورت کی رہنمائی فرمائی۔ محترم ناظرین دھیان سے سنیے گا کہ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر کہنے لگی، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ شیر خدا ہیں، رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو علم کا دروازہ قرار دیا ہے۔ میں آج آپ کی خدمت میں ایک سوال لے کر آئی ہوں، آپ مجھے اس کا جواب دیجئے کیونکہ مجھے اس سوال کا جواب بڑی شدت سے درکار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عورت، وقتاً مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ بات کہی ہے کہ میں علم کا دروازہ ہوں، تم پوچھو کیا پوچھنا چاہتی ہو، میں تمہیں اس کا جواب دے دوں گا تاکہ تمہاری زندگی آسان ہو سکے۔ اب وہ عورت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتی ہے کہ اے علی، میں ایک شخص سے بڑی محبت کرتی ہوں اور وہ شخص مجھ سے محبت کرتا ہے۔ میں اس شخص سے محبت کرتی ہوں صرف اور صرف اپنی روح کی تسکین کے لیے، لیکن وہ شخص مجھے چھونے کی کوشش کرتا ہے، وہ میرے جسم کی جانب اپنا ہاتھ بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، وہ مجھے چھو کر اپنی نفسانی
نفسانی خواہشات کا اظہار کرنا چاہتا ہے، انہیں پورا کرنا ہے۔ اے علی، میں پوچھنا یہی چاہتی ہوں کہ اگر وہ اپنی نفسانی خواہش کو پورا کر لے تو کیا یہ جائز ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عورت، محبت وہ ہوتی ہے جس محبت کے اندر انسان دوسرے انسان کی عزت کرے، ادب پھیلائے، کرینہ پھیلائے۔ محبت کے کرینوں میں اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے اس کی عزت کرتا ہے۔ اگر وہ شخص تمہارے وقتاً عزت کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تم سے سچی محبت کرتا ہے، لیکن وہ تمہیں اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہا ہے، جس میں محبت کا دور دور تک کوئی نام و نشان موجود نہیں۔ لہٰذا اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ محبت ہے تو تم غلط ہو۔ یہ محبت نہیں بلکہ یہ تو سراسر اپنی ہوس کو مٹانے کا ایک طریقہ کار ہے۔ محترم ناظرین، اصل محبت کا تعلق انسان کی زندگی کے اس لمحے سے ہوتا ہے جس لمحے میں اسے یہ احساس ہو جائے کہ کوئی شخص مجھ سے پیار کرتا ہے، اور اس چیز کو سوچتے ہوئے اس کا دل و دماغ روشن ہو جائے اور وہ مزید کسی چیز کی دنیا سے توقع نہ کرتا ہو، کیونکہ وہ چاہے کہ میں زندگی میں جو چیز چاہتا تھا وہ مجھے مکمل طور پر دستیاب ہو چکی ہے، اور اب میری زندگی انتہائی سہل اور آسان ہو گئی ہے۔ اب آپ کو آج اس ویڈیو میں زنا کے بارے میں بھی بتایا جائے گا کہ اس کے بارے میں اسلامی ارشادات کیا ہیں۔ شادی سے پہلے اگر بیوی نے زنا کیا ہوا اور اس کے شوہر کو شادی کے بعد اپنی بیوی کے زنا کے بارے میں معلوم ہو جائے تو وہ شوہر کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک آدمی نے بازاری عورت سے شادی کی۔ شادی سے پہلے وہ مرد اس عورت سے ناجائز تعلقات قائم کرتا رہا اور اب انہوں نے شادی کر لی ہے۔ قاری صاحب کہتے ہیں کہ جسے زنا کیا جائے اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ قاری صاحب کی یہ بات درست ہے، واقعی ایسا نکاح حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نور میں، وہ حرام کیا گیا۔ اوپر ایمانداروں کے زانیہ کا زانی یا مشرک کے ساتھ نکاح مومنوں پر حرام ہے۔ حافظ بن حکیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اس مقام پر زانی کا اس میں اشارہ سے زنا مراد دینا ضعیف اور کمزور ہے۔ نیز نکاح کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان و پاک دامن ہونا، علانیہ زنا کرنے والی، نہ یاروں والی اور نہ پکڑنے والے، نہ چھپے دوست، اس بات کی دلیل ہے کہ نکاح منعقد ہونے کے لیے مرد اور عورت دونوں کا عفیف اور پاک ہونا چاہیے، بہت ضروری ہے۔ محترم ناظرین، اگر کوئی عورت مرد زنا کر لے تو کیا ان دونوں کا آپس میں نکاح جائز ہوگا؟ اور اگر شادی کے بعد پتہ چلے کہ میاں بیوی میں سے کسی ایک نے ماضی میں زنا کیا تھا تو ان کے نکاح کا کیا حکم ہوگا؟ بہت سی چھوٹی باتوں کی طرح ایک یہ بات بھی ہمارے معاشرے میں کم علمی کی وجہ سے مشہور ہے کہ زنا کرنے والے مرد اور عورت آپس میں نکاح کر ہی نہیں سکتے، جبکہ یہ بات غلط ہے۔ بلا شبہ یہ ایک غلیظ ترین گناہ عظیم ہے، مگر ان کو نکاح سے روکنا درست نہیں، بلکہ اگر کسی سے یہ جرم ہو جاتا ہے تو ان کو آپس میں ہی نکاح کرنا چاہیے تاکہ ان کے معاملات آپس میں ہی رہیں، اور ان کا نکاح بالکل جائز ہے اور ہو سکتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ نکاح سے پہلے سچے دل سے توبہ کر لیں۔ تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ زانیہ اور عطیہ ثانی مرد کا نکاح اس وقت تک صحیح نہیں جب تک وہ توبہ نہ کر لے، اور اگر عورت یا مرد توبہ نہیں کرتا تو ان کا نکاح صحیح نہیں ہوگا۔ یہ اشارہ عقد نکاح کی طرف ہے، یعنی یہ جانتے ہوئے کہ فلاں عورت بدکار ہے، اس سے نکاح کرنا مومن مردوں کے لیے حرام ہے۔ اس طرح اپنی پاک دامن بیٹی کو کسی بدکار شخص کے نکاح میں دینا جو تائب نہ ہو مومنوں کے لیے حرام ہے۔ ناپاک مردوں کے لیے اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہے، اور پاک عورتیں اور پاک عورتوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر بھی مردوں اور عورتوں کے نکاح کے لیے دونوں کے پاک دامن ہونے کی اور بدکاری نہ ہونے کی شرط لگائی ہے، اور مومن عورتوں میں سے پاک دامن عورتیں اور ان لوگوں کی پاک دامن عورتیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، جب تم انہیں ان کے مہر دے دو، اس حالت میں کہ تم قید نکاح میں لانے والے ہو،
بدکاری کرنے والے نہیں ہو اور نہ چھپی آشائشیں بنانے والے ہو۔ شان نزول میں ہے، مروی ہے کہ حدیث رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ بدکار عورت یا بدکار مرد سے جو تائب نہ ہو نکاح حرام ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی جسے مرثد بن ابی مرثد کہا جاتا تھا، وہ مکہ سے قیدی اٹھا کر مدینے لایا کرتا تھا، اور مکے میں ایک بدکار عورت تھی جسے اناق کہا جاتا تھا اور اس کی دوست تھی۔ مرثد بن ابی مرثد نے مکہ میں قید ایک آدمی سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے اٹھا لے جائے گا۔ اس کا بیان ہے کہ میں مکے میں آیا اور میں نے چاندنی رات میں مکے کی ایک دیوار کے سائے میں تھا کہ اناق کی آئی سے اس نے دیوار کے ساتھ میرے سایہ دیکھا۔ جب وہ میرے پاس پہنچی تو اس نے مجھے پہچان لیا، کہنے لگی مرثد ہوں؟ میں نے کہا مرثد ہوں۔ کہنے لگی آؤ ہمارے پاس رات گزارو۔ میں نے کہا اناق اللہ نے مجھے زنا حرام کر دیا ہے۔ اس نے آواز دی خیمے والو، یہ وہ آدمی ہے جو تمہارے آدمی اٹھا لے جاتا ہے۔ چنانچہ 8 آدمی میرے پیچھے لگ گئے اور میں مکہ کے ایک پہاڑ میں چلنے لگا، حتیٰ کہ اس کی ایک غار تک پہنچ کر اس میں داخل ہو گیا۔ وہ لوگ آئے حتیٰ کہ میرے سر پر آ کر کھڑے ہوئے اور انہوں نے پیشاب کیا تو ان کا پیشاب میرے سر پر آ گرا، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں مجھ سے اندھا کر دیا۔ پھر وہ آپس میں چلے گئے۔ میں بھی دوبارہ اپنے ساتھی کے ساتھ آیا اور اسے اٹھایا۔ وہ آدمی بھاری تھا، یہاں تک کہ میں اسے ازغر تک لے آیا، یعنی مکے سے باہر جہاں ازغر گھاس تھی۔ اس کی بھاری بھیڑ کی کھولی اور اس طرح لے کر چلا کہ میں اسے اٹھاتا تھا اور وہ مجھے تھکا دیتا تھا، حتیٰ کہ میں مدینے پہنچ گیا۔ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس آیا اور کہا یار رسول صلی اللہ تعالی وسلم، میں اناق سے نکاح کر لوں؟ میں نے 2 مرتبہ یہ بات کہی۔ پہلے تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم خاموش رہے، مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو پھر رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا مراسد کسی زانیہ یا مشرکہ سے زانیہ یا مشرکہ نکاح نہیں کرتا، اس لیے تو اس اناق سے نکاح مت کر۔ سنن ابی داؤد میں لکھا ہے کہ کسی بھی شخص کے لیے ایسی عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں جس سے زنا ہو چکا، اور یہ مومنوں پر حرام کر دیا گیا ہے۔ زانی مرد اور زانیہ عورت سے نکاح حرام ہونے کی یہ واضح دلیل ہے، جب تک کہ وہ توبہ نہیں کرتے اس سے نکاح حرام ہے، اور اسی طرح زانی مرد سے بھی جب تک وہ توبہ نہ کرے نکاح کرنا جائز نہیں۔ لیکن اگر زانی مرد یا زانیہ عورت زنا کے بعد سچی توبہ کر لیں اور اپنے گناہ پر شرمندہ ہوں تو ان کا آپس میں بھی نکاح جائز ہے اور کسی اور کے ساتھ نکاح بھی جائز ہے۔ جیسا کہ کوئی مشرک عورت شرک سے توبہ کر کے مسلمان ہو جائے تو ان کے لیے نکاح جائز ہے مکمل۔ جس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا اور عمل کیا، نیک یہ لوگ ہیں جن کی برائیاں اللہ نیکیوں میں بدل دے گا، اور اللہ ہمیشہ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے اور منظور فرمائے۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لازمی ٹائپ کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔